بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے تشریف فرما تھے تو ایک سائل آیا اور اس نے آپ سے کہا، میں تم سے اللہ تعالیٰ کے لیے سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور جب ہوش آیا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ میں تو صرف اپنی ذات کا مالک ہوں اور تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے سوال کیا ہے۔ تحقیق میں اپنی ذات تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ حاصل کر لے۔ چنانچہ سائل نے حضرت خضر علیہ السلام کو بازار لے جا کر ایک ساہم بن ارقم نامی شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ خریدار آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کا ایک باغ تھا جو اس کے گھر کی بیک سائڈ پر تھا۔ ساہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک گودال دے کر حکم دیا، پہاڑ سے مٹی لا کر باغ میں ڈالتے جاؤ۔ وہ پہاڑ 1 فرلانگ چوڑا اور 1 فرلانگ لمبا تھا۔ دوستو 1 فرلانگ 3 میل کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ساہم کسی کام کی غرض سے غائب ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام پہاڑ سے مٹی لا کر باغ میں ڈالتے رہے۔ چنانچہ جب ساہم واپس آیا تو اپنے گھر والوں سے پوچھنے لگا، کیا تم نے غلام کو روٹی دی ہے؟ گھر والوں نے کہا، غلام کہاں ہے؟ ہم کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر ساہم نے کھانا کھا لیا اور غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ اب پہاڑ کو کاٹنے سے فارغ ہو کر کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ ساہم بہت حیران ہوا۔ قریب تھا کہ ساہم پر غشی طاری ہو جاتی۔ ساہم نے آپ سے پوچھا، مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا بندہ اور تیرا غلام ہوں۔ ساہم نے پھر کہا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، انا الخضر، میں خضر ہوں۔ تو یہ سن کر ساہم بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو افاقہ ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور رب سے معذرت کرتے ہوئے آپ کو آزاد کر دیا اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمانا کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے بھی سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے حق میں غلام ہوا تھا اور تیرے حق سے ہی آزاد ہوا ہوں۔ پھر آپ نے رجوع کی اجازت طلب کی اور دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا کہہ رہا ہے، اے رب، حضرت خضر کو غلامی سے آزاد فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں شادون ہوں۔ پھر شادون نے پوچھا، من انتا، تم کون ہو؟ آپ نے کہا، انا الخضر، میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شادون نے آپ سے کہا، اے خضر، تم نے دنیا کو طلب کیا ہے، اس لیے تو آپ نے اپنے لیے گھر بنایا ہے۔ حضرت خضر کا دریا کے کنارے ایک عبادت خانہ تھا۔ اسی وقت آپ باہر نکل کر میدان میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر آپ نے وہاں پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت کرنے لگے۔ پھر ایک غیبی آواز آئی، اے خضر، تو نے سایہ میں سجدہ کر کے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، میری رضا دنیا کی محبت میں نہیں ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے شادون سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ چنانچہ شادون نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کی توبہ قبول فرما لی۔ دوستو یاد رکھیے گا،
اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتے معصوم انل خطا ہوتے ہیں، مطلب ان سے خطا یعنی گناہ سرزد ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ نفوس قدسیہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نبی یا ولی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر صحیح قول یہی ہے کہ آپ اللہ کے زندہ نبی ہیں، مطلب آپ کو ظاہری موت ابھی تک نہیں آئی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی سمندروں پر ڈیوٹی ہے۔ جو لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں آپ ان کو راستہ بتاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ڈوبتوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس حصہ زمین پر اپنا مبارک قدم رکھتے تو وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ دوستو، ہماری خطا میں اور اللہ کے نبیوں کے خطا میں فرق ہے۔ ہماری خطا گناہ ہوتی ہے، مگر ان کی خطا آزمائش ہوتی ہے۔ اگر مجھے یا آپ میں سے کسی کو ولی اللہ بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ولایت سلب کر لے یعنی واپس لے لے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ نبی بنا دے پھر اسے منصب نبوت سے نہیں ہٹاتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبۃ النصوح عطا فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔